صلاح الدین ایوبی، ایک ایسا نام جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ہم سب نے ان کی بہادری اور فتوحات کے قصے سنے ہیں، لیکن اس عظیم سپہ سالار کے ابتدائی دنوں کا کیا، جب وہ صرف ایک نوجوان تھے اور انہیں ایک ایسی دنیا ورثے میں ملی جو اندر اور باہر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ جی، اور آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں اسی دور میں لے جاتے ہیں جب صلاح الدین کو مصر کا وائسرائے بنایا گیا تھا۔ اور یہ کہانی صرف جنگوں کی نہیں، بلکہ ان سازشوں، اندرونی کمزوریوں اور آپ کہہ لیں کہ نظریاتی حملوں کی ہے جن کا سامنا انہیں ابتدائی میں ہی کرنا پڑا۔ اچھا، تو آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو کن بڑے چیلنجز کا سامنا تھا اور انہوں نے ان سے نمٹنے کے لیے خود کو کیسے تیار کیا۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس دور کی ایک تصویر بناتے ہیں جب صلاح الدین نے آپ کہہ لیں کہ شعور کی آنکھ کھولی تو مسلم دنیا کی حالت کیسی تھی؟ ذرائع جو منظر دکھاتے ہیں وہ کسی متحد سلطنت کا تو بالکل نہیں لگتا۔ متحد تو دور کی بات، یہ تو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ایک ایسی دنیا تھی جس کی سب سے بڑی بیماری اندرونی تھی۔ صلاح الدین نے جو چیز سب سے پہلے محسوس کی وہ تھی مسلمان حکمرانوں کے درمیان اتحاد کا فقدان۔ وہ ایک دوسرے سے بدظن تھے، ایک دوسرے کی مدد سے گریزاں تھے۔ اور اس کی وجہ؟ اس کی جڑ ان کے طرز زندگی میں تھی۔ وہ عیش و عشرت میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ انہیں اپنی سلطنتوں کے دفاع سے زیادہ اپنے محلوں کی رنگینیاں عزیز تھی۔ اور یہ صرف ذاتی عیاشی کا معاملہ نہیں تھا۔ ذرائع میں ایک بہت چونکا دینے والی تفصیل ہے کہ ان امیروں اور وزیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ باقاعدہ ایک منصوبہ تھا۔ انہیں تربیت دے کر وہاں پہنچایا جاتا تھا۔ یہ سیدھا ایک ثقافتی اور نظریاتی حملہ تھا۔ یعنی ایک خاموش جنگ۔ بالکل۔ یہ لڑکیاں جو زیادہ تر یہودی اور عیسائی تھیں صرف خوبصورت نہیں تھیں، بلکہ انہیں اداکاری، سازش اور حکمرانوں کے دل و دماغ پر قابو پانے کے فن میں ماہر بنایا گیا تھا۔ وہ حکمرانوں کے کردار اور قومی غیرت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھیں۔ مطلب سلطنت کی بنیادیں صرف فوجی یا معاشی طور پر ہی نہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی کھوکھلی کی جا رہی تھی۔ تو جب اندرونی حالت یہ ہو تو ظاہر ہے بیرونی دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ صلیبیوں کا کردار یہاں کیسے سامنے آتا ہے؟ فرنگی اس صورتحال سے نہ صرف واقف تھے بلکہ وہ اس کے معماروں میں سے تھے۔ ان کی حکمت عملی بہت واضح اور صفاقانہ تھی۔ وہ مسلموں کی بکھری ہوئی سلطنتوں پر چھوٹے چھوٹے حملے کرتے، اپنی فوجی طاقت کا رعب جماتے اور پھر حکمرانوں کو مزید جنگ نہ کرنے کے عوض تاوان دینے پر مجبور کرتے۔ ایک ایک کر کے شہروں اور علاقوں کو ہڑپ کر رہے تھے۔ جی، ذرائع میں اس کے ہی ایک بڑی دلچسپ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، غنڈہ ٹیکس۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ مسلم حکمران اپنی ہی رعایا پر ٹیکس لگا کر وہ پیسہ صلیبیوں کو دے رہے تھے، صرف اس لیے کہ ان کی عیاشیوں بھری زندگی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ یہ تو اپنی تباہی کو خود فنڈ کرنے والی بات ہے۔ بالکل یہی ہو رہا تھا۔ اور صلیبیوں کا حتمی مقصد صرف پیسہ بٹورنا نہیں تھا، وہ قدم بقدم پوری مسلم دنیا پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب حکمران اپنی ذاتی عیاشیوں میں مست ہیں وہ کبھی متحد ہو کر بڑی مزاحمت نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ایک فوجی جنگ سے زیادہ ایک نفسیاتی جنگ تھی، جس میں وہ مسلمانوں کو اندر سے شکست دے رہے تھے۔ بالکل۔ تو ایک طرف یہ نظر آنے والا بیرونی دشمن تھا جو اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہا تھا، لیکن ذرائع ایک اور خطرے کی نشاندہی بھی کرتے ہیں جو شاید ان دونوں سے زیادہ خطرناک تھا۔ ایک ایسا دشمن جو سائے میں چھپا ہوا تھا۔ یہ حسن بن صبا کا فرقہ یعنی حشیشین۔ یہ کون لوگ تھے اور ان کا خطرہ کیا تھا؟ جی، کیونکہ وہ اس دور کا سب سے پراسرار اور خوفناک گروہ تھا۔ صلاح الدین کے زمانے سے تقریباً 1 صدی پہلے قائم ہونے والا یہ گروہ بظاہر خود کو فدائی کہلاتا تھا، لیکن ان کا اصل نام حشیشین پڑ گیا۔ اچھا۔ جی، کیونکہ وہ اپنے پیروکاروں کو قابو میں رکھنے کے لیے حشیش جیسے نشہ آور مواد کا استعمال کرتے تھے۔ یہ کرائے کے قاتلوں کا ایک منظم نیٹ ورک تھا جسے کوئی بھی اپنے سیاسی مخالفین کو راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی گروہ نہیں تھا، ہے نا؟ ان کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ ذرائع ایک بہت بڑی مثال دیتے ہیں نظام الملک طوسی کی۔ جی، دنیا اسلام کے عظیم وزیر، جنہوں نے وہ مشہور مدرسہ قائم کیا جہاں خود صلاح الدین نے تعلیم حاصل کی۔ وہ ان کا پہلا بڑا شکار بنے تھے۔
بالکل انہیں رومیوں نے انہی خدائیوں کے ذریعے قتل کروایا تھا، کیونکہ نظام الملک رومی سلطنت کی توسیع پسندی کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے تھے۔ اس ایک واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حشاشین کا نیٹ ورک کس قدر خطرناک تھا۔ وہ مسلم دنیا کے اندر سے ہی بڑے بڑے رہنماؤں کو ختم کر رہے تھے، جس سے ایک مستقل خوف اور بے یقینی کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ ایک ایسا دشمن جس کا مقابلہ تلوار سے نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون۔ جی بالکل، یہ تو واقعی ایک ڈراؤنی تصویر ہے۔ ایک طرف صلیبیوں کا فوجی دباؤ، دوسری طرف مسلم حکمرانوں کی بے حسی، اور تیسری طرف یہ خفیہ قاتلوں کا جال۔ تو ایسے میں ایک نوجوان خود کو اس سب کے لیے تیار کیسے کرتا ہے؟ صلاح الدین کی تربیت میں کیا خاص بات تھی؟ ان کی تیاری بھی اسی 3 جہتی چیلنج کو مد نظر رکھ کر کی گئی تھی۔ ایک طرف تو انہوں نے مدرسہ نظامیہ میں اسلامی نظریات اور شریعت کی گہری تعلیم حاصل کی۔ اس نے ان کے کردار کو ایک مضبوط نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ یہ ان کا حشاشین اور اندرونی گمراہیوں کا جواب تھا۔ الدین زنگی، جو خود ایک عظیم رہنما تھے، نے انہیں صرف تلوار چلانا نہیں سکھایا۔ انہوں نے صلاح الدین کو جنگی حکمت عملی، ملک کے انتظامات چلانے کا فن اور سفارت کاری کے داؤ پیچ سکھائے۔ یعنی ایک مکمل پیکج۔ جی، زنگی نے ان کے اندر وہ آگ بھڑکائی جس نے انہیں صلیبیوں کے لیے ایک طوفان بنا دیا۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ روایتی جنگ سے آگے سوچ رہے تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے جاسوسی، کمانڈو حملوں اور گریلا جنگ کو خاص اہمیت دی۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ سمجھ گئے تھے کہ صلیبی جس خاموش جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دے رہے ہیں، اس کا جواب اسی طریقے سے دینا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ صلاح الدین کو یہ ادراک تھا کہ اصل جنگ نظریات اور معلومات کے محاذ پر ہے۔ صرف تلوار سے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ ذرائع میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ کاریگر تھا۔ واو! اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے تھے کہ لوگوں کو جوڑنا، ان کا اعتماد جیتنا اور انہیں ایک مقصد کے لیے متحد کرنا اصل طاقت ہے، اور اس کے لیے جس صبر اور برداشت کی ضرورت تھی وہ انہوں نے جوانی میں ہی اپنے اندر پیدا کر لی تھی۔ تو پھر وہ لمحہ آتا ہے جب 23 مارچ 1169 کو ان کی صلاحیتوں کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ انہیں مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عہدہ تھا، خاص طور پر ایک نوجوان کے لیے۔ کیا دربار میں سب نے اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول کیا؟ ہرگز نہیں۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، دربار میں تو جیسے طوفان برپا ہو گیا۔ وہ تمام سینئر فوجی آفیسرز جو خود اس عہدے کے امیدوار تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، ان کی نظر میں صلاح الدین ابھی ایک طفل مکتب تھے، ایک اسکول کا بچہ جسے اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی گئی تھی۔ انہوں نے کھلم کھلا احتجاج کیا۔ میں ذرا اس منظر پر رکنا چاہتی ہوں۔ ذرا تصور کریں، جنگوں کے دیکھے ہوئے تجربہ کار کمانڈر کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک نوجوان کو ان کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ ماحول میں کتنی کشیدگی ہوگی؟ بہت زیادہ۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں ان کی شخصیت کی طاقت سامنے آتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب صلاح الدین نے ان ناراض افسروں کا سامنا کیا اور ان سے بات کی تو ان کا سارا احتجاج ٹھنڈا پڑ گیا۔ اچھا، جی، ان کی باتوں میں ایسی خود اعتمادی اور ویژن تھا کہ وہ سب خاموش ہو گئے۔ لیکن وہ صرف باتوں کے غازی نہیں تھے۔ مورخ لین پول کا حوالہ دیا گیا ہے کہ صلاح الدین نے اقتدار سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ ڈسپلن کو انتہائی سختی سے نافذ کیا۔ کس قسم کا ڈسپلن؟ انہوں نے ہر قسم کی تفریح، عیاشی اور غیر ضروری آرام کو اپنی فوج اور اپنے لیے حرام قرار دے دیا۔ انہوں نے ایک مثال قائم کی کہ قیادت کا مطلب قربانی دینا ہے۔ ان کا مقصد بالکل واضح تھا۔ سب سے پہلے سلطنت اسلامیہ کے اندرونی نظام کو ٹھیک کرنا، اور پھر متحد ہو کر صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا، خاص طور پر یروشلم کو آزاد کروانا۔ مصر پہنچ کر انہوں نے کہا بھی تھا کہ خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کریں گی۔ یہ ان کے پختہ ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ مصر پہنچ کر ان پر ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ یہ اور شاید یہی ان کے لیے سب سے بڑا اور تکلیف دہ چیلنج تھا۔ ان پر یہ حقیقت کھلی کہ ان کا اصل مقابلہ صرف صلیبیوں کی فوج سے نہیں ہے،
بلکہ خود ان کے مسلمان بھائیوں نے ان کی راہ میں ایسے خوبصورت اور مالک جال بچھا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور ان کی جنگی طاقت سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کے ذرائع سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا مشن صرف زمین کا ایک ٹکڑا واپس لینا نہیں تھا۔ انہیں ایک بکھری ہوئی قوم کو جوڑنا تھا، حکمرانوں کی عیش پرستی اور کرپشن سے لڑنا تھا، حشیشن جیسے نظر نہ آنے والے دشمنوں سے نمٹنا تھا، اور یہاں تک کہ اپنے ہی ساتھیوں کی حسد اور مخالفت کا سامنا بھی کرنا تھا۔ بالکل، ان کی اصل جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ ذہنوں اور دلوں میں تھی۔ ذرائع کا یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ مصر پہنچ کر انہیں احساس ہوا کہ اپنوں کی طرف سے بچھائے گئے جال صلیبیوں کی فوجی طاقت سے زیادہ خطرناک تھے۔ یہ جنگ زیادہ پیچیدہ، زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ مشکل تھی۔ یہ بات ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ذرائع میں ایک جملہ ہے کہ اپنوں کی سازشیں صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک تھیں۔ یہ ہمیں آج بھی ایک اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے نا؟ کہ کسی نظر آنے والے بیرونی دشمن سے لڑنا زیادہ مشکل ہے یا ایک ایسے نظام کی اصلاح کرنا جو اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہو؟